ایک ہوتا ہے اثر قبول کرنا. ٹھیک ہے جی, اثر ہوتا ہے, ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, اس کو آپ کتنی جلدی قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں نا, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے اس کا رنگ پکڑ لیتا ہے. اب ایک بحث ہے جس کو کہتے ہیں غالب مغلوب کی بحث. غالب جو ہوتا ہے نا, غالب انسان کب بنتا ہے؟ یاد رکھیں ہمیشہ, آپ لوگ بھی یاد رکھیں, جب آپ لوگ یونیورسٹی سے نکلیں گے, کالج یونیورسٹیز میں, صرف غالب انسان جب بنتا ہے, مطلب کانکرر, ڈومینیٹ, دوسرے پرسن کو ڈومینیٹ کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے کرتا ہے کہ پاور کی وجہ سے. پاور میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک, سب سے پہلے جو پاور میں چیز ہوتی ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ہے, انٹیلیجنس. دوسری چیز آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی جان کتنی ہے, آپ میں جسم میں طاقت کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز مال. یہ یاد رکھیں, یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ دنیا فتح کر جائیں گے. انٹیلیجنس, طاقت اور مال. انٹیلیجنس, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگلے بندے کو قابو کیسے کرنا ہے, سیاست کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے. آپ میں اتنی انٹیلیجنس ہے کہ وہ بندہ آپ کو قابو کر لے, ٹھیک ہے نا. تو جب دو بندے کھڑے ہوتے ہیں اپنے سامنے, قومیں سمجھ لیں یا بندے سمجھ لیں, تو یہ جو تین چیزوں جس کے پاس ہوں گی پاور, تو یہ جب آمنے سامنے کھڑی ہوں گی تو یہ جن کے پاس یہ تین چیزیں ہوں گی, یہ جو دوسرا ہوگا اس کے اوپر یہ غالب آ جائے گا آٹومیٹکلی اپنی پاور کی وجہ سے, اور دوسرے کو کہیں گے ہم مغلوب ہے. اب جب یہ مغلوب ہوگی دوسری قوم یا دوسرا بندہ مغلوب ہو گیا, اب یہ کیا ہوگا, اس کا اثر جو غالب ہے, کیونکہ مینٹلی جو مغلوب آدمی ہے, جو ڈیفیٹڈ ہے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سر آئی ہیو ایکسیپٹڈ یور ڈومیننس, میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں, آپ میں میرے سے زیادہ پاور ہے, آپ کے پاس میرے سے زیادہ مال ہے, اور آپ کے پاس میرے سے زیادہ انٹیلیجنس ہے. میں نے اس کو سائیکولوجیکلی میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آپ کے پاس میرے سے زیادہ پاور ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ پاور آپ کے پاس چونکہ زیادہ ہے, تو میں نے سائیکولوجیکلی آئی ہیو گیون ان, میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اچھا, یہ جو بحث ہے نا غالب مغلوب کی, اس کو یاد رکھیں, یہ آپ کی زندگی میں بھی کام آئے گا. آپ نے جانا ہے, یو بی ورکنگ ان دی آفیسز. اگر آپ کے پاس اس وقت جو ہے, جب آپ اسکول سے نکلیں, کالج سے نکلیں گے, تو آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہوں گی, آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی جان. مال آپ کے پاس ابھی فی الحال نہیں ہوگا, مال آپ نے کمانا ہے ابھی, ٹھیک ہے. اور ان میں بھی سب سے زیادہ چیز اب جو رہے گی وہ انٹیلیجنس ہی ہے, کہ آپ کتنی انٹیلیجنٹ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیسے تبلیغ کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود کیٹیگرائز کر رہے ہیں, کیٹیگریز بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر حکمت کو رکھا ہے. حکمت جو ہے آپ کی وہ انٹیلیجنس ہے جس کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں. پروفٹس کے پاس جو انٹیلیجنس ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ ہم کما بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ہم اس انٹیلیجنس لیول تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ پر جو حکمت ہے وہ ہم نے کمانی ہے, وہ کسبی ہے ساری. وی ہیو ٹو ارن اٹ. ہمیں کتابیں پڑھنی پڑیں گی, ہمیں لوگوں سے ملنا پڑے گا, کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا, بہت زیادہ ہمیں دنیا کے بارے میں معلومات ہوں گی. جتنی زیادہ ہوں گی ہماری انٹیلیجنس لیول اتنا بڑھے گا. اچھا, جب انٹیلیجنس لیول جب آپ کا بڑھ جائے گا تو پھر آپ حکمت والے آدمی کہلاؤ گے. یہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل مائنورٹی, پاکستان میں بہت کم ہے یہ, ٹھیک ہے. اب یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی جو ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ ملکوں کا پہیہ یہ چلاتی ہے. یہ میرے اور آپ جیسے عام بندہ نہیں چلاتا. یہ ایک خاص آدمی ہوتا ہے جس کا انٹلیکچوئل لیول ایک ہائٹ پہ ہوتا ہے, ایک لیول پہ ہوتا ہے, اور یہ اس میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے 5-6 کروڑ آدمی لگ جاتا ہے, اور یہ جس طرف چلتا ہے وہ آدمی اس طرف چلتے ہیں, یہ جس طرف چلتا ہے یہ آدمی اس طرف چلتے ہیں اس کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس کی انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کو مانتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں.
قائد اعظم میں یہ کوالٹی تھی، علامہ اقبال میں یہ کوالٹی تھی، سر سید میں تھی، اس کے بعد پھر یہ ہمارے دور میں بھٹو میں تھی، ٹھیک ہے نا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا یہ بھی، اور اس کو بھی انٹیلیجنس میں بہت زیادہ تھی بات کرنے میں، اور آج کے دور میں میں کہہ سکتا ہوں شاید عمران خان میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ وہ ایک سٹار ہیں تو اس کی وجہ سے بھی شاید لوگ ان میں آتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس بھی ہے کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا بندہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ انٹیلیجنس ہے، حکمت ہے جو آپ کو چلاتی ہے، لیکن پھر آگے اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، ڈائریکشن اسلام والی ہو تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، ڈائریکشن اگر اللہ والی نہیں ہے تو پھر بس آپ ادھر ادھر ہی جاتے رہیں گے جیسے آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو پھر میں نے یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ نے مان لیا کہ میں نے آئی ہیو ایکسپٹیڈ سر کہ یو آر مور پاورفل دین می، اب پروسیس سٹارٹ ہو گیا کس چیز کا، اثر لینے کا، اثر لینے کا، ٹھیک ہے نا۔ جو ویک آدمی ہوتا ہے وہ فوراً اثر لینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہندو جو تھا وہ شروع سے ہی آقاؤں میں رہنے کا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے حکومت کی تھی وہاں پر، ہم لوگ آقا تھے ان کے، وہ ہمیشہ سے ہی غلام اور اس ٹائپ کے لوگ تھے، تو انگریز آتے ساتھ ہی، برٹش راج آتے ساتھ ہی انہوں نے اثر لینا شروع کر دیا فوراً فوراً، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اثر لیا اور انہوں نے مان لیا کہ جی آپ مائی باپ ہیں، تو انہوں نے ان کے سب سے پہلے اپنی تہذیب چھوڑ دی، ٹھیک ہے جی، اپنا، پھر کیا ہوتا ہے اس اثر کے نتیجے میں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، آپ کی اپنی پہچان کے آپ ہو یو آر، ہو یو ور، یہ آہستہ آہستہ ڈمینش ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، اور ایونچولی آپ کا جو غالب آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا سٹینڈرڈ بن جائے گا، اور آپ اس کو ایز اے سٹینڈرڈ معاشرے میں فالو کریں گے، اور جو نہیں کرے گا آپ کہیں گے یہ پینڈو ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ اب وہ بن گئے ہوئے ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ ویسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ویسٹ کا ہے سارا، اب ہم نے جو ہندو نے کیا، اور اب وہ سٹینڈرڈ بن گیا، اب کوئی ایک عام آدمی دیہات سے یا کوئی اور کسی اور کیٹیگری کا جو ان کو فالو نہیں کرتا تو وہ معاشرے میں نہیں چل سکتا، بیکاز یو ڈونٹ میٹ دا اسٹینڈرڈس، آپ اس اسٹینڈرڈ میں نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اثر قبول کرنے میں انڈیا نے، جو ہندو تھے اور سکھ تھے انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اب مسلمان جو تھا یہ اثر قبول نہیں کرتا تھا، اس کی اپنی پہچان تھی، 1000 سال سے وہ حکومت کر رہا تھا، محمد بن قاسم آئے تھے، اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہوں نے کانکر کیا تھا، ہم کانکررز تھے، ہماری حکومتیں تھیں، ہمارا دین تھا، ہمارا اسلام تھا، ہماری مسجدیں تھیں، ہمارا ایک سسٹم تھا، ہمارے عبادات تھی، معاملات تھے، ہمارے سسٹم میں سارا کچھ اسلام کا راسخ ہوا تھا، ہمارے نس میں اسلام تھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر یہ چیز ایسے گھسی ہوئی تھی کہ اس کو باہر آرام سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک پراپر سسٹم تھا، ہزاروں سال اس پہ چلے تھے، اور ہم لڑ رہے تھے، لڑ کے بھی 2 کانکررز آ رہے ہیں، کانکررز اور ریلیجس اسکالرز آ رہے ہیں، کانکررز آ رہے ہیں، ریلیجس اسکالرز آ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اثر قبول نہیں کر رہے، لڑ رہے ہیں، انٹلیکچولی بھی لڑ رہے ہیں، ساتھ بیٹلز بھی ہو رہی ہیں، اپنی پہچان کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ پہچان آپ کی بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ اپنی پہچان چھوڑ دیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ مغلوب ہو گئے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، اور مال سے بھی، ہر طرح سے یو ہیو گیون ان، اور آپ نے کہہ دیا کہ جی میں مانتا ہوں جی آپ مائی باپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو میں تو یہ چیز ہم لوگ جو بر صغیر میں اس کو ہم نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے، یہ پرابلم تھی، ٹھیک ہے نا، ہماری نس میں تھی، تو اس چیز کو ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آج کل کی مثال دیتا ہوں، بڑی زبردست، آپ مانیں گے بھی، حال ہی میں ہوا بھی یہ، افغانستان میں جو طالبان ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی پہچان کو نہیں چھوڑا، اور دو مغلوب ہو گئے تھے، یہ امریکہ نے مغلوب کر دیا، باقی قوموں نے مغلوب کر دیا ان کو، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اثر انہوں نے قبول کرنا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا، یہ بیریئر تھے، کھڑے تھے
کہ بے شک ہم مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ہم آپ کا اثر قبول نہیں کریں گے، ہم رہیں گے وہی جو ہم ہیں، ہمارا تہذیب افغانیوں کی ہم وہی رہیں گے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہی رہے گا، ہم آپ کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ چنگاری جو تھی، وہ چنگاری ہمیشہ جلتی رہی، وہ بجھی نہیں۔ باقیوں میں چنگاریاں بجھ جاتی ہیں تو آپ ایک دم آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، تو اس چنگاری کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا، اس کو بڑھتے دیا، بڑھتے دیا، اور ایونچولی ایک ٹائم آیا، اتنے سالوں بعد انہوں نے انگریزوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیا اور کہا خدا کا واسطہ سر آپ جیسے کہتے ہیں ہم کریں گے، حالانکہ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوتا کیسے؟ ایک تیسری فورس جس سے آپ اثر قبول نہیں کرتے، وہ ہے آپ کا دین، وہ ہے آپ کا اسلام، وہ کتنا خالص آپ کے اندر ہے، وہ آپ کو اس چیز سے وہ بیریئر جو اثر آ رہا ہوتا ہے نا، جو ایک سیلاب آ رہا ہوتا ہے مغلوبیت کا، جو کانکرر جو آپ کے اوپر غالب آ گئے، ان کا تو ظاہری بات ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سارا سیلاب جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بڑی کوشش کی انہوں نے وہاں پر میک ڈونلڈز کھولنے کی اور برگر کنگ کھولنے کی، اپنا سٹائل کرنے کی، وہ نہیں چلا وہاں۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ چیزیں بھائی، ہماری اپنی پہچان ہے، ٹھیک ہے یہ چیزیں صحیح ہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اگر ان کی عادت پڑ گئی تو ہم تو آپ کے غلام بن جائیں گے آپ کی۔ تو یہ ایک وجہ تھی اس وقت کا جو مسلمان تھا، ان میں جو کیٹیگریز تھیں کانکررز کی، ریلیجس اسکالرز کی، اور ہائیلی انٹلیکچوئل حکمت والے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لوگ تھے، یاد رکھیں قائد اعظم علامہ اقبال سر سید، ان کی مائیں مسلمان تھی، خالص مسلمان، باپ بھی، اور انہوں نے تعلیم کچھ اس طرح کی تھی جیسے علامہ اقبال مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح قائد اعظم بھی تھے، اور ان کے والدین نیک تھے۔ میں نے علامہ اقبال کے بارے میں سنا کہ مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس دن کوئی میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں اس نے علامہ اقبال کے بارے میں سرچ کر رہا تھا، تو بیچ میں ایک کلپ آیا، تو وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کی ماں اتنی نیک عورت تھی کہ شاید شروع میں علامہ اقبال کے جو والد صاحب تھے، شروع میں کوئی شاید سود کا کوئی بزنس تھا ان کا، اس کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو سود کی رقم سے جو ہے اس کی پرورش کروں، تو اس کی ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ علامہ اقبال کو نہیں پلایا، آپ اندازہ لگائیں، اور اس نے اپنا زیور جو جہیز کا تھا وہ بیچ کے اس کی ایک بکری لی، اور اس کا دودھ جو ہے وہ علامہ اقبال کو پلاتی تھی، کیونکہ گھر میں جو مال آ رہا تھا وہ سود کا تھا، پھر اس کا والد صاحب نے بھی بعد میں چھوڑ دیا جو بھی تھا۔ تو یہ پرورش جو نیچے ان کے بچپن میں ہی جو ڈالی گئی تھی نا، یہ اس کا اثر تھا کہ جب یہ اس لیول پہ پہنچے انٹلیکچوئل کے، تو ان کا دین جو تھا، جو چنگاری اور جو دین تھا وہ برقرار تھا، اور اس کو سپورٹ جو کیا کچھ علماء نے گائیڈنس دی تو انہوں نے مانا، اور وہ فالو کرتے تھے گائیڈنس ان کی، اور ساتھ مل کے چلتے تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ دو قومی نظریہ آیا، ٹھیک ہے نا، اور آ کے پھر اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ لیکن اب جو ہمارا دور چل رہا ہے اس میں ہم ٹوٹلی جو ہے ایک طرح سے مغلوب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سارا کچھ جو ہے ویسٹ کا ہے۔ میں تو ویسٹ میں رہ کے آیا ہوں، میں جتنا گورا تھا اتنا شاید آپ کبھی آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، میں تو ان میں اٹھنا بیٹھتا تھا، ان کا کھانا پینا اور دوستیاں یاریاں اور ان کی طرح بولنا، ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا، تو انسان اپنی پہچان جو ہے بھول جاتا ہے جب کسی سے امپریس ہو جاتا ہے، اور غالب سے امپریس ہو جاتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کے مال سے، اور فیسلٹیز اور ایڈوانسمنٹس، چاند پہ چلے گئے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ امپریس کرتی ہیں، لیکن دیکھیں آپ یہ چیزیں بغیر امپریس ہوئے بھی تو لے سکتے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، آپ کو پڑھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن آپ اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنی پرسنالٹیز کو ختم کر دیں، اپنی تہذیب، اپنی پہچان کو، پاکستان کی جو
پہچان ہے، جو مسلمانوں کی پہچان ہے، اس کو ختم کر کے پھر آپ جو ہے اس چیز کو لینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ ایک گورے بن جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بڑی ایک پرابلم ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام منع کرتا ہے عورتوں کو پڑھنے کے سے، عورتوں کو اور بندوں کو پڑھنے کے ساتھ، اور یہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک کوڈ ہے، اپنا ایک احکام ہے اور اپنی ایک سٹائل ہے سمجھنے، اس کے ساتھ آپ پڑھیں۔ آپ مطلب پڑھنے ہی جانا ہے نا آپ نے کالج، تو جو جس طرح آپ کو اسلام کہتا ہے اس طرح جا کے پڑھ لیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ طریقہ کار، اپنا طریقہ کار، ویسٹ کا طریقہ کار کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ہر چیز کو اسلامسائز کریں نا، اس کو مطلب جو آپ پوچھیں لوگوں سے دین کے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا دین کیا کہتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کی اپنی ڈیسیجن ہے، آپ اس میں سے جان بوجھ کے آپ کا ہاف ہارٹیڈلی ہیں، آپ 50-50 ہیں اور آپ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ پوچھتے نہیں ہیں، پھر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو آپ کو ہٹ کے مشورہ دے دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یار سب ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ ٹیکسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کتنا فالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بات آگے چلے گی۔ اور فالو کر کے بھی مطلب لوگ ہیں، مطلب لمز میں لڑکے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں، این سی اے میں بھی پڑھ رہی ہیں۔ میرے کالج میں تب بھی تھیں لڑکیاں، آتی تھیں برقعوں میں آتی تھی، اپنے لڑکے تھے جنہوں نے داڑیاں رکھی تھی، میری تو نہیں تھی اس میں تو اتنے لمبے لمبے بال اور کان میں بالیاں، اور اس طرح میں چل رہا تھا۔ تو وہاں پر لڑکے چل رہے تھے، اپنا پڑھ رہے تھے، بڑے اچھے آرکیٹیکٹس بنے وہ اور بڑے اچھے گرافک ڈیزائنرز بنے وہ، لیکن میں مغلوب تھا ذہنی طور پر، میری کوئی پہچان نہیں تھی، تو میں تو گورا سٹائل، جو میں کہتا ہوں تھرڈ کلاس سٹائل جس کو، کیونکہ میری کوئی پہچان نہیں ہے یار، میں کون ہوں میں، میری کوئی پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر میری کوئی پہچان ہی نہیں تو میری کوئی عزت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہماری کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں، کوئی عزت نہیں ہے ہماری مسلمانوں کی، کیونکہ ہم نے اپنی پہچان چھوڑ دی ہے۔ تو ابھی تک تو سائیکالوجی چل رہی تھی کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے وہ اثر قبول نہیں کیا۔ کوئی اور کوئی انپٹ دینا چاہیں گے، کچھ بتانا چاہیں گے تاکہ میری بھی نالج میں اضافہ ہو جائے؟ یہ انٹریکشن کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں اس وقت آپ کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے انفارمیشن، جو آپ اگر نہیں بھی ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی بتائیں مجھے، تاکہ ہم لوگوں میں یہ عادت پیدا ہو کہ کنورسیشن کو چلانا کیسے ہے، اپنے ذہن کے جو ڈپارٹمنٹ ہمارا بند پڑا ہوا ہے اس کو کھولنا کیسے ہے، جس میں جالے پڑے ہوئے ہیں اس کو کیسے کھولنا ہے، کیونکہ یہ کنورسیشن سے ہی انسان کا ذہن نکلا۔ جی محمد بتائیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ غالب آ گئے، اسی طرح جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کافی زیادہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ غالب کیوں آئے، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا حکومت میں، یعنی ہم ان کے انڈر نہیں رہ سکتے ان کی حکومت میں۔ نہیں، ہاں دیکھیں، ایک ہے کہ آپ نے 100% آپ نے اس کا انکار کرنا ہے۔ آپ پھر کہیں کہ جی آپ ہمیں IMF یا بینکس جو ہیں آپ بے شک ہمیں پیسے نہ دیں، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارا فارمنگ ہے انشاءاللہ ہم ایک روٹی کھا کے زندہ رہ لیں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں برداشت کریں گے۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں بڑی زبردست، گولڈن میئر۔ اب یہ سٹوری میں نے پڑھی تھی کہیں پر لیکن میں ڈھونڈی تو مجھے ملی نہیں، بہت ہڈن ٹائپ ایک سٹوری ہے۔ یہ اسرائیل میں یہ جو عورت تھی گولڈن میئر، جو ان کی پرائم منسٹر تھی، ٹھیک ہے نا، ایک بوڑھی عورت تھی، ایک یہودن، ٹھیک ہے نا، اس عورت نے مسلمانوں کو ایسا رلایا، سعودی عرب، فلسطین، ایجپٹ، جتنے 7 ملک تھے اسرائیل کے، گھٹنے ٹکا دیے اس عورت نے،
اس کی ایک سٹوری مجھے کسی نے بتائی بڑی زبردست. وہ یہ تھی, سنیں اس کو غور سے. ایک امریکن جرنلسٹ بہت بڑا اس کو انٹرویو کرنے گیا, تو کہتا ہے میں اس کے جب گھر میں گیا, کہتا ہے یہ سٹوری اس کے مرنے کے بعد پھر باہر آئی, اس عورت کے مرنے کے بعد, کیونکہ اس سے پرابلم ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا میں اس کے گھر گیا تو سادہ سا اس کا گھر, اس نے خود دروازہ کھولا, کہتی مجھے اس نے ٹیبل پہ بٹھایا. سوری جرنلسٹ نہیں تھا وہ, کوئی بہت بڑا امریکہ کا کوئی فورن افیئرس کا بندہ تھا جسے اس نے ڈیل کرنی تھی کوئی ویپنز کی. وہ آیا, کہتا ہے مجھے ٹیبل پہ بٹھایا, اندر کچن میں گئی وہ گولڈن میئرز, جا کے اس نے پتیلی پہ چائے رکھی چینک میں, اور تھوڑی دیر آ کے بیٹھ گئی اور ایک بسکٹ اس کے سامنے رکھ دیا, اور وہ باتیں کر رہی ہے اپنے ملک کے بارے میں. ابھی وہ ویپنز کی ڈیل کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ عورت اسرائیل کے لیے اسلحہ خرید رہی تھی, اور وہ ڈیل کر رہی ہے, اور اس کا اور باتیں کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ چائے بھی, پھر اندر جاتی ہے چائے لے کے آتی ہے, اس کو چائے پلاتی ہے بڑی سادگی کے ساتھ, اور اس سے وہ ڈیل کر لیتی ہے, اور اس میں جا کے اس کو پھر وہ رخصت کرتی ہے, اور اس کے بعد پارلیمنٹ جا کے اس نے یہی ساری باتیں منوانی تھی. اور اس نے پارلیمنٹ میں جا کر یہ بات کی ان سے, اپنے پینل سے, کہ میں اسلحہ خریدنا چاہ رہی ہوں. پارلیمنٹ والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے آپ کے لیے اسلحہ لے کے آئیں, اور ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اگر ہم جیم اور ڈبل روٹی اور انڈے نہیں کھائیں گے تو ہم مر نہیں جائیں گے, اور ہم اگر ایک وقت کی اگر روٹی کھا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, اس لیے ہمیں اس وقت اسلحہ چاہیے. تو باہر اس نے منوا لیا, منوا کے وہ اسلحہ خریدا, اس نے ویپنز خریدے, جہاز اور جو بھی تھے, اور پھر اس نے جب حملہ کیا اس یہودی عورت نے اپنی آرمی کے ساتھ, تو پھر وہ فلسطین بھی گیا, اور جو سارے عربز تھے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. تو پھر ایک دفعہ کوئی انٹرویور اس کے پاس گیا اور اسی کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے جو ڈیسیجن لیا تھا یہ کیسے لیا. اس نے کہا کہ میں ریلیجنز کو پڑھتی تھی, میرا شوق تھا جب میں بچپن میں اسکول یونیورسٹی میں تھی تو ریلیجنز کو پڑھتی تھی, تو میں نے محمد کے بارے میں پڑھا, یہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو میں نے دیکھا کہ جب وہ فوت ہو رہا تھا, اس کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ تھی, گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن دیوار پہ ان کے 9 تلواریں لٹک رہی تھی. کہتی یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل ایک غریب عرب, جس نے پوری عرب پہ قبضہ کر لیا, پوری دنیا پہ اس نے قبضہ کر لیا, اور اب وہ فوت ہو رہا ہے, اس وقت اس کے پاس چراغ جلانے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی, لیکن قیمتی تلواریں 9 پڑی ہوئی ہیں وہاں پر. کہتا ہے یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی, اور میں نے کہا کہ یار یہ جو آدمی ہے اس کا راز جو مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جو بے شک کم کھایا کم پیا, کھانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ڈیفنس کے لیے ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی, اور میں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بھی جب تک یہ نہیں ہوگا ہم بھی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ دیکھیں ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اس نے اس کو, بڑی زبردست یہ کہانی ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک باہر کے لوگ ہمارے نبی سے سیکھ رہے ہیں چیزیں, اور ہم نہیں سیکھ رہے ہیں, اور پھر آج دیکھو اسرائیل جو ہے پوری دنیا پہ قابض ہے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی نا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس پہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ شاید اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, ایسا نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیں کوئی آپ سے یہ بات کہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہماری ساری جو وارز تھیں, بیٹلز تھیں, نبی کریم کے زمانے میں کچھ 27 بیٹلز ہوئی ہیں, غزوے جس میں نبی کریم نے خود حصہ لیا. یہ مدینہ کے وقت میں 8-10 سال جو تھے اس میں مدنی دور میں, یہ ساری ڈیفنس وارز تھی. ڈیفنس, اور ایک اوفینسو وار ہوتی ہے, ایک ڈیفینسو ہوتی ہے. اوفینسو ہوتا ہے کہ آپ حملہ کرتے ہیں,
डिफेंसिव होती है कि जब आप पर कोई हमला करे तो आप ना डिफेंस तो करेंगे ना, बाई कानून लॉ आपको कहता है कि आपके ऊपर कोई फायर मारे या कोई आपको डाकू कत्ल करने की कोशिश करें, तो अगर आपके पास वेपन है या कोई चीज है तो आप उसको मार दें, कानून आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं मैंने डिफेंस के लिए अपनी जान बचाई भी, अगला मुझे मारने आ रहा है। तो इस डिफेंस के लिए मतलब नबी अकरम हर वक्त तैयार रहते थे। अक्सर जो बैटल्स हुई वो डिफेंसिव हुई हैं, ऑफेंसिव नहीं हुई, अपने आप को डिफेंड करने के उन्होंने की थी। और बाज जो बैटल्स हुई हैं उनमें जिन लोगों से पैक्ट और मुआहदे हुए थे उन्होंने जब तोड़े तो फिर उनके साथ ऑफेंसिव भी हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब इंसान अपनी पहचान खो जाता है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो मगलूब हो जाता है। जैसे हम लोग हैं, समझ लें, कहते तो हैं हम लोग कि पाकिस्तान इस्लाम मुल्क है, और खुद आपका आइन कहता है कि इस्लाम की बुनियाद पर इस मुल्क को लिया गया। दो कौमी नजरिया है ही ये कि भाई हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, हिंदू और मुसलमान साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन क्यों सारी रसूमात हमारे इधर आ गई हैं। अच्छा, वो जो सारी रसूमात जिनके लिए हमने कहा कि हमने इनके साथ नहीं रहना, और उनको हम साथ इकट्ठा करके ले भी आए हैं और लाके अपने देखें, हमारी वेडिंग्स में देख लें, सारी जो है ये पता नहीं क्या क्या अंदर होता है, जो मायूं थे पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे नाम याद नहीं है। तो ये सारी हमारे नबी का कोई तरीका नहीं, हमारे एक वलीमा है बस, ठीक है ना। तो अभी 70 ईयर्स हो गए, आप कोई तामीर करते हैं घर में, आप घर बनाते हैं, जब घर बनाने के बाद आपको पता है कि ये जो बनाया, ये मैंने किचन बनाया है, ये ड्राइंग रूम बनाया है, ये बेडरूम है, ये बाथरूम है। अच्छा, बनाने के बाद कभी ऐसा हुआ घर जाके आप कहें कि यार घर बनाने के बाद ये मैंने जो बनाया था ये पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, ये किचन था या अस्तबल था, ये कुत्ते का कमरा था या नौकर का कमरा है या ड्राइंग रूम है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही ना। आपने बनाते हुए आपको पता था कि ये किचन ही है भाई, ये बेडरूम है। अस्तबल बनाया तो आपको पता है घोड़े का ये, और डॉग का कमरा बनाया तो आपको पता है कि कुत्ते का मेरा वो है कमरा, ठीक है, पेट्स का कमरा है ये। लेकिन पाकिस्तान जब बनाया तो सब कुछ पता था क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन 70 साल तक हमें अब यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बनाया क्यों था हमने, ठीक है ना। ये ऐसे ही है क्योंकि हमारा कोई निज़ाम ही नहीं है, इस्लाम का निज़ाम नहीं है, खत्म है। छोटी छोटी चीजें हैं जो ली हुई हैं हमने। वो कहते हैं, वेस्ट कहता है हमें वो मुल्क दिखाओ जिसकी तुम बात करते हो, इस्लाम, हम कहाँ देखें। अच्छा, जब भी आप डिबेट्स होती हैं ना, मजे की बात, ये कंपैरेटिव रिलीजन पर जो डिबेट्स होती हैं, वो सबसे पहले एथीस्ट कहता है मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे अपना तुम दिखा दो मुल्क जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम कहते हो एक निज़ाम लेके आया था, वो कहाँ है, मुझे दिखा दो ताकि मैं मुसलमान बन जाऊँ। तो उधर मुसलमान बेचारा कहता है यार पता नहीं, वो तो नहीं है कोई मुल्क ऐसा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा वो सिस्टम है, ये हमारी वो पहचान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। तो जिसकी वजह से फिर हमारे पास कुछ होता ही नहीं बताने के लिए। कहते हैं कि आप कह रहे हैं जी इस्लाम बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, ये है वो है, तो भाई मैं देखूं तो सही ना कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ हैं, ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं और देख के मैं इस्लाम कबूल करूं। हमारे पास है ही नहीं कोई सिस्टम, समझ आ रही है। हमारे पास वो मॉडल नहीं है। जिस तरह मदीना में जो मॉडल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए मदीना में, बिकॉज इस्लाम नीडेड टू स्ट्रेच इट्स विंग्स, फुल फैल जाए इस्लाम, अपने विंग्स को पूरा फैलाए और अपने आप को दिखाए, हर डिपार्टमेंट में अपने आप को शाइन करे, बेशक वो एजुकेशन का हो, बेशक वो मिलिट्री का हो, या बेशक वो जस्टिस डिपार्टमेंट हो, या बेशक वो शॉपिंग्स हो, खाना पीना हो, या फिर बेशरा कॉमर्स हो, बिजनेस हो, उस सब डिपार्टमेंट्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि जब नबी करीम मदीना गए तो वहां पर आप सोचिए, वहां पर सबसे पहला काम उन्होंने किया मस्जिद बनवाई। उसके बाद वहां पर उनका बाजार था, मजन्ना बाजार कहते हैं उसको, और एक और था उसका नाम मेरे सूख ज़हन से निकल गया, बड़े मशहूर उनके बाजार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अपना बाजार बनाया, बना के उनको दिखाया देखो ये इस्लामी बाजार होता है, ऐसे होता है। और जब वो आए लोग और उस इस्लामी बाजार को देखते थे, हैरान हो जाते थे, दुकानें खुली पड़ी हुई हैं, कोई है ही नहीं, मस्जिद जा रहे हैं लोग, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं जी, बड़ा परेशान लोग कि यार ये कैसा कैसी वो है बाजार है कि दुकानदार ही कोई नहीं अंदर बैठा हुआ।
اچھا اب میں آپ سے خریدنے آ رہا ہوں چیز، آپ دکاندار ہیں، تو آپ نے کہا جی بھائی آج میرا خرچہ پورا ہو گیا ہے، آپ یوں کریں میرا جو بھائی ساتھ جو دوسرا دکاندار ہے اس کے پاس آج کوئی گاہک نہیں ہے، آپ اس سے جا کے خرید لیں، یہی چیز آپ کو وہاں مل جائے گی، تو میرے پاس تو کافی آج گاہک آ گئے، میرا کام آج ہو گیا۔ مطلب لوگ حیران، ادھر تو گاہک جھوٹ بول کے کہتے ہیں چھوڑے جی وہ تو 2 نمبر ہے، اور یہ جو بیچ رہا ہے مال اس کا غلط ہے، اپنے مسلمان بھائی کو ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکان جو گاہک ہے ادھر نہ چلا جائے۔ یہاں پر دیکھیں ذرا، گاہک کہہ رہے ہیں، گاہک کو خود کہہ رہے ہیں آپ اس کے پاس چلے جائیں، تو یہ ایک سسٹم ہے، جو سسٹم جو ماڈل ہوتا ہے ایک، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور لوگ آئے اور لوگوں نے آ کے اس کو اپریشیٹ کیا، اور نے کہا واقعی یار یہ بہت زبردست ایک سسٹم ہے، ہم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح کی بھی دکانیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس طرح بھی کاروبار کیا جاتا ہے، اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے جس میں جھگڑے کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا، کوئی اتنا زبردست سسٹم۔ پھر جسٹس ڈپارٹمنٹ، پھر عبادات، پھر معاملات، یہ ساری چیزیں آ کے لوگ دیکھتے تھے مدینہ میں، آ کے حیران ہو جاتے تھے، وہ جاسوس آتے تھے ان کے، آ کے کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کیا بنا دیا، اتنا زبردست سسٹم ہے، لوگ جوک در جگ مسلمان ہو رہے ہیں صرف سسٹم کو دیکھ کے۔ تو اب ہم کیا دکھائیں، کس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے بارے میں وہ کر رہے ہیں، سسٹم آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ، یہ مطلب وہ بات ہوگی کہ شریعت، یہ وہ سسٹم ہو گیا جو اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا دین سب سے اوپر ہے، اور جہاں بھی جائے گا ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے سب سے اوپر ہوگا۔ حالانکہ اسلام میں کبھی بھی ہمارے کانکررز نے یا لیڈرز نے کبھی بھی کسی کو مذہبی آزادی اس کی نہیں چھینی، ٹھیک ہے نا۔ مغلیہ دور میں 1000 سال کبھی بھی کسی کی مذہبی آزادی چھین لی، جناب مندر توڑ دیے اور ان کو کہا کہ آپ اپنے مندر نہیں جا سکتے یا چرچ نہیں جا سکتے یا یہ چیزیں، ایسے چیزیں نہیں کی اسلام نے کبھی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی وجہ تھی لوگ اسلام میں پھر انٹر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ کبھی بھی یہ باقی جو کانکررز تھے، رومنز تھے، یہ جب آتے تھے حملہ کرتے تھے تو سب برباد کر کے چلے جاتے تھے، عورتیں، بچے، ٹھیک ہے جی، مسجدیں توڑ دینا، کتابیں پھاڑ دینی، یہ سارا ان کا کام تھا۔ ہمارا اس طرح نہیں تھا، ہم لوگ جاتے تھے، کانکر کر لیتے تھے، تو یہ ان کی جو مذہبی آزادی تھی ہم یہ نہیں چھینتے تھے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ چیز جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہسٹری ہے ہماری، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی اور ترقی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ سوشو اکنامک پالیٹکس، آپ امریکہ میں جائیں، دعوت و تبلیغ کریں، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ کو کہیں گے آؤ جی پارلیمنٹ میں اذان بھی دے دو، قرآن بھی پڑھ لو، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو وہ، کیوں؟ ان کو پتہ یہ بے ضرر ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی جاتے ہیں وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں آئیں آپ کریں، ہمیں تبلیغ کریں، ہماری ہم آپ کو مسجدیں بھی بنا کے دیں گے، لیکن جو ہی آپ کہیں گے نا ہم آپ کے سوشو اکنامک پالیٹکس کو چھیڑیں گے، پھر دیکھیں وہ آپ کے کیسے دشمن ہوتے ہیں، آپ کو یوں فارغ کریں گے، کیونکہ یہ جڑ ہے اس کی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، یہ ہمارا سسٹم ہے۔ تو سوشو اکنامک پالیٹکس کو وہ بالکل بھی چھیڑنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں بھی یہی تھا کچھ عرصے میں کہ انگریز آئے، انگریزوں نے کہا نماز پڑھیں، بڑے ان کے ٹرکس ہوتے ہیں، نماز پڑھیں آپ مسجدوں میں وہ کریں، اذانیں دیں۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر تھا بڑا زبردست، دی ملا کو ہند میں آزا کی اجازت، ناداں سمجھ بیٹھا کہ اسلام آزاد ہے، کچھ اس طرح کا شعر ہے۔ کیونکہ صرف اذان دینے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام نافذ کر دیا؟ مسجدوں میں ابھی جو اذانیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام آ گیا؟ نہیں،